السلام علیکم، ویلکم ٹو آفیشیل یوٹیوب چینل ورلڈ فیکٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم افغانستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ وسطی ایشیا کا ایک ملک جس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ محلِ وقوع کے اعتبار سے اس کے شمال میں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان ہے۔ شمال مشرق میں چین، مشرق اور جنوب میں پاکستان اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان میں 99% مسلمان ہیں، جبکہ 1% بدھ مت، عیسائی اور ہندو شامل ہیں۔ مسلمانوں میں 60% پختون، 28% تاجک، 5% ازبک اور 3% ہزارہ شامل ہیں۔ افغانستان کی قومی زبانیں فارسی، ڈاری اور پشتو ہیں۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے اور اس کا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پانی کی شدید کمی رہتی ہے۔ افغانستان پہاڑی علاقہ ہے۔ سلسلہ کوہ ہندو کش اور اس کی متوازی پہاڑیاں شمال مشرق سے ملک کے وسط سے گزرتی ہوئی جنوب مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ افغانستان کی وادیاں زرخیز ہیں۔ لوگوں کا عام پیشہ زراعت اور مویشی پالنا ہے۔ پھلوں میں انگور، سردا، گرما اور سیب یہاں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں اور یہی اہم برآمدی مال ہے۔ قدرتی گیس، خام لوہا، کوئلہ، کرومائٹ اہم معدنیات ہیں۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مگر بدقسمتی سے حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان وسائل کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ اور اب ایک نظر افغانستان کی تاریخ پر۔ ہزاروں برس پہلے یہ علاقہ آریائی قوموں کا مسکن تھا۔ موجودہ افغان انہی کی اولاد ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے افغانستان میں ایک طاقتور سلطنت قائم کی۔ 16ویں صدی عیسوی میں اسے بابر نے مرکز بنا کر ہندوستان پر حملہ کیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے افغانستان پر سلطنت کی بنیاد رکھی۔ افغانستان نے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے انگریزوں سے 3 جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ 1839 سے 1842 تک افغانوں نے حملہ آور انگریز فوج کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ صرف ایک انگریز ڈاکٹر براڈن اپنی قوم کو افغانوں کی شجاعت اور سرفروشی کی داستان سنانے کے لیے زندہ واپس بھیجا۔ دوسری جنگ 1878 سے 1881 میں انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے افغانوں سے منمانی شرطیں بنوائیں۔ تیسری جنگ کے ہیرو جنرل نادر شاہ تھے۔ یہ مختصر جنگ ان کی سربراہی میں 1919 میں ٹل کے مقام پر لڑی گئی۔ 2 فروری 1919 میں افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے بیٹے امان اللہ خان تخت نشین ہوئے۔ امان اللہ خان نے برطانوی علاقے پر حملہ کر دیا۔ نتیجے میں انگریزی ہوائی جہازوں نے کابل اور جلال آباد پر اندھا دھند بمباری کی۔ بالآخر نادر خان نے ٹل کے مقام پر انگریزوں کو شکست دی۔ 26 مئی 1919 کو صلح کی بات ہوئی۔ 27 مئی کو برطانوی حکومت کے نمائندہ سر ہملٹن گرام نے افغانستان کی مکمل خود مختاری تسلیم کر لی۔ اس سے قبل افغانستان امور خارجہ میں آزاد نہ تھا۔ فریقین کے درمیان اس معاہدے پر 23 اگست 1919 کو دستخط ہوئے۔ افغانستان کی تاریخ میں یہ بات سنہری حروف میں لکھی جائے گی کہ جب بھی بیرونی طاقتوں نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانیوں نے اس کی مزاحمت کی اور بیرونی طاقتوں کو پسپا ہونا پڑا۔ افغانستان میں تحت یہ حکومت میں بڑے عہدے پر فائز ہونے والے زیادہ تر لوگوں کو یا تو جلا وطن کر دیا گیا یا پھر قتل کر دیا گیا۔ 1979 میں سوویت فوج افغانستان میں داخل ہوئی۔ روسی فوج کا افغانستان میں داخل ہونے کا مقصد افغانستان میں کمیونسٹوں کی حکومت کا قائم تھا۔ افغانستان کی عوام نے روسی فوج کی مداخلت کے خلاف سخت احتجاج کیا اور ان کے خلاف ہتھیار ڈال دیے۔ روسی فوجیوں اور مجاہدین میں جھڑپوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں 35 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت انہیں اپنے ملک میں آباد کیا اور انہیں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی۔ افغان مہاجرین کی پاکستان آمد کی وجہ سے پاکستان پر معاشی دباؤ بڑھ گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی تنظیم، سارک ممالک کی تنظیم اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں سے افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء کے سلسلے میں قراردادیں منظور کروائیں اور معاہدوں کے نتیجے میں 1999 تک تمام روسی فوجی پاکستان سے نکل گئے۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں افغان مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔
फरवरी 1998 में तखार के इलाके में शदीद जल्जले से कम व बेश 5000 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, इसी वजह से यहाँ अक्सर जल्जले आते रहते हैं। अफगानिस्तान को 34 अजलों में तकसीम किया गया। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 42% से ज़्यादा लोग दिन में 100 रुपये से कम कमाते हैं। अफगानिस्तान को ज़्यादातर गैर मुल्की इमदाद पर इंहिसार करना पड़ता है। UNDCP वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2004 में बताया गया कि साल 2003 में पूरी दुनिया की 45% अफ्यून अफगानिस्तान में पैदा की गई थी। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 115 से ज्यादा बच्चे मार जाते हैं। दुनिया में 2 सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्तियां भी अफगानिस्तान में ही थी। 2001 में तालिबान ने इन्हें तोड़ दिया। अफगानिस्तान में शरह हमादगी 28.1% है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लंबा मीनार भी अफगानिस्तान में ही है, जिसका नाम मीनार टफ खान है। अफगानिस्तान के लोगों की आंखें पुरकशिश होती हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को मॉडर्न ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं है। अफगानिस्तान में बेशुमार कदीम जगह हैं जो कि इस मुल्क की कदीम सकाफत को जिंदा रखी हुई हैं। बुज़कशी अफगानिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल को दुनिया के खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है। इस खेल में ज़िबा की हुई बकरी को मैदान में रखा जाता है। घुड़सवारों की 2 टीमों में से एक को इसे महसूस करदा दायरे में रखना होता है। अफगानिस्तान के नान और पुलाव दुनिया भर में मशहूर हैं। अफगानिस्तान में हर जुमेरात को पोइट्री की रात मनाई जाती है और शायरी की महफिल भी सजाई जाती है। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पोइट्री नाइट का अख्ताम चाय, काफ़ी और लजीज खानों पर होता है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगान अफगानी है, जिसकी कदर कीमत हमेशा गिरती रही है। अफगानिस्तान का कौमी जानवर बर्फानी चीता है। गोल्डन ईगल अफगानिस्तान का कौमी परिंदा है। अफगानिस्तान का कौमी फूल टुलिप्स है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।